بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اتوار کا دن ہے، شام کا وقت ہے 23 جولائی اور سن ہے 2023۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال شام کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، خوش و خرم ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں اور محفوظ بھی۔ جی ناظرین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ جی ناظرین، شام کے وقت ہماری مین اور پہلا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی کہانی۔ آپ کی خدمت میں ایک بڑی دلچسپ کہانی لے کے حاضر ہوا ہوں، جو اس طرح سے ہے کہ ایک استاد کے بارے میں، ٹیچر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تعلیم و تعلم میں، یعنی ٹیچنگ میں تو خاصا ایکسپیرینس اور تجربہ رکھتا ہے اور اس کے لیے شہرہ بھی رکھتا ہے، مشہور بھی ہے، مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کی، اپنے شاگردوں کی تربیت کرنے میں بھی ماہر ہے۔ اس پہ بھی خاصی توجہ دیتا ہے کہ بچوں کو صرف علم نہ دیا جائے، ان کو تربیت بھی دی جائے۔ اسی بنا پر، اسی خوبی پر کسی اسکول میں جب ان کی ٹرانسفر ہوئی، تبادلہ ہو کر تشریف لائے، تو کلاس کے اسٹوڈنٹس کو پتہ تھا، ان کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہ تعلیم و تربیت کے بڑے قائل ہیں۔ اب وہ سارے اٹینٹیو تھے، سارے اسٹوڈنٹس اس انتظار میں تھے کہ ہمارے ٹیچر، نئے ٹیچر ہماری تعلیم اور تربیت کیسے کریں گے، کیا کریں گے۔ سوچنے اور دیکھنے کی بات ہے، ان کو بڑا تجسس ہو رہا تھا، سسپینس تھا ایک بچوں میں، اسٹوڈنٹس میں۔ پہلے دن استاد محترم کلاس میں آیا، اپنا تعارف کروایا اور اپنے بیگ سے نکال کر ایک بڑا سا کاغذ، جس کے اوپر ایک گول دائرے میں خوبصورت سا ہالہ بنا ہوا تھا، سرکل، اور اس سرکل میں رنگ برنگے پھول اور بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، کلرفل، اور اس کے بہترین اور عین وسط میں، درمیان میں ایک رائی کے برابر کالے رنگ کا نقطہ لگا دیا۔ اب اس پیپر کو انہوں نے وائٹ بورڈ پر چسپاں کر دیا ٹیچر نے، اور سائیڈ پہ رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ کر ساری کلاس سے کہا، بچوں ایک ایک کر کے ٹرن بائی ٹرن، رول نمبر وائز، آپ ایک ایک بچہ اٹھے گا کھڑا ہو کر، اس تصویر کے بارے میں اپنی رائے دے گا، اپنی رائے کا اظہار کرے گا کہ وہ کیا احساس محسوس کیا کر رہا ہے اس کو دیکھ کر۔ لو جی، میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس، یعنی تو طلباء کی اکثریت نے، ظاہر ہے، اسے خوبصورت قرار دیا، بہترین رنگوں اور بیل بوٹوں سے مزین قرار دیا، اس کا بخوبی اور ببانگ دہن اس کا اظہار بھی کیا کہ بہت خوبصورت ہے جی، کسی نے محنت کے ساتھ ایک چیز شاہکار بنایا ہوا ہے، بہت پیارے اور بہت دلکش رنگ اس میں سجائے ہوئے ہیں، جو بنتے بھی تھے، یعنی اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے میل دیے اس تصویر میں، مگر اکثریت نے یہ بھی کہا اس کے درمیان میں ایک کالا نقطہ ہے، داغ ہے، اگر وہ داغ نہ ہوتا تو یہ یقیناً ایک لاجواب شاہکار ہوتا۔ استاد محترم نے کوئی ری ایکشن، کوئی رد عمل نہیں دیا، تو سارے اسٹوڈنٹس کی بات بغور سنتے رہے۔ پیریڈ کا ٹائم ختم ہوا اور خاموشی سے کلاس روم سے اٹھ کر چلے گئے۔ اسٹوڈنٹس سارے کلاس میں ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے کہ استاد محترم نے کوئی بات نہیں کی، کوئی ایکسپلینیشن، کوئی تشریح نہیں کی۔ یہ تعلیم تھی، تربیت تھی، کیا تھا تعلیم؟ یہ سبق تو نہیں تھا، پھر تربیت کا حصہ ہے تو کیسے؟ ہمیں کیا تربیت دی ہے انہوں نے؟ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، پلے کچھ نہیں پڑا، چلے گئے۔
اگلے دن استاد محترم جو تھے وہ دوبارہ کلاس میں اپنے وقت پر اپنے پیریڈ کے لیے تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشے کا گلاس تھا جس میں 50% واٹر یعنی آدھا پانی سے بھرا ہوا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، انہوں نے لا کر ٹیبل پہ رکھا گلاس اور بچوں سے کہا، اور معمول کے مطابق سائڈ پر رکھی ہوئی اپنی چیئر پر بیٹھ گئے اور بچوں سے کہا ٹرن بائی ٹرن کھڑے ہو جائیں اور اپنی محسوسات اپنے احساس کا اظہار کریں۔ آپ اس گلاس کو دیکھ کر کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اب طالب علموں کے لیے یہ بالکل نئی صورتحال تھی، ان کا واسطہ پالا کبھی ایسے کاموں سے پڑا نہیں تھا۔ خیر انہوں نے اپنے فہم کے مطابق اپنی اپنی رائے کا اظہار شروع کر دیا، پہلے سے لے کر آخری تک جتنے بھی اسٹوڈنٹس کلاس میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا سرکار اس میں گرمی کا موسم ہے، پانی کی ویسے بھی ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، یقیناً یہ پانی آپ ٹھنڈا بھی لائے ہوں گے اور ذائقے دار بھی، مگر گلاس آدھا ہے، اگر یہ فل ہوتا تو کیا بات تھی۔ اکثریت نے اپنی رائے میں اس کے باقی کے جو خالی حصہ ہے اس کو برائی قرار دیا، اس کو کمی قرار دیا کہ یہ کمی ہے اس میں، ورنہ یہ بہترین چیز ہے اس موقع کی مناسبت سے، موسم اور موقع کی مناسبت سے۔ خیر استاد محترم نے بغور سب کی بات سنی اور اٹھ کر کلاس سے چلے گئے۔ دوسرے دن مزید طلباء کے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے طلباء، ان کے ذہنوں میں مزید سوالات پیدا ہونے لگ گئے کہ ہمارے کوئی پلے پڑ نہیں رہا، یہ کیا تربیت ہو رہی ہے ہماری، یہ تو مشہور ہے تربیت کے لیے، اور کیا کر کیا رہے ہیں، ہمیں کچھ بتاتے ہیں نہیں، کبھی کچھ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کبھی کچھ رکھ دیتے ہیں۔ تیسرے دن جناب استاد محترم متعلقہ ٹیچر اپنے وقت پر اپنے پیریڈ پر کلاس میں تشریف لائے اور بچوں سے کہا، بچوں آج آپ سب کے پاس پاکٹ منی تو سب کے پاس ہوگی، سب نے ہاتھ کھڑا کیا، میرے پاس سب کے پاس ہے۔ انہوں نے بچوں سے کہا باہر جائیں، سڑک پہ ایک ٹماٹروں کی ریڑھی لگی ہوئی ہے، تازہ اور خوبصورت ٹماٹر ہیں، ہر بچہ 6 ٹماٹر خرید کر ایک شاپر میں بند کر کے اس کا منہ باندھ کر گرا لگا کر اپنی کلاس میں لے آؤ۔ اسٹوڈنٹس تھے جی، طلباء تھے، انہوں نے حکم مانا استاد کا، باہر گئے اپنی پاکٹ منی سے 6 ٹماٹر اپنی مرضی کے خوبصورت ٹماٹر تر و تازہ ٹماٹر خریدے، شاپر میں ڈالے اور ان کو گرا لگا کر کلاس میں آ گئے۔ استاد محترم نے کہا یہ سارے اسٹوڈنٹس غور سے سن لیں، یہ شاپر آپ نے آج اور ابھی سے اپنے اپنے بیگ میں کتابوں کے ساتھ رکھ لینا ہے، اور جب تک میں نہ کہوں اس کو بیگ سے کبھی باہر نہیں نکالنا۔ بچوں کو کچھ بھی فیل نہیں ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا رہے، خوبصورت ٹماٹر ہیں، دیکھنے بھی خوبصورت ہیں، اور ہمیں کیا کہتے ہیں، پڑھے رہیں بیگ میں، ہم پڑھا کریں گے۔ اگلے دن بچوں نے آ کر بتایا، استاد صاحب نے کہا بچوں آپ کے بیگ میں نے کچھ رکھوایا تھا، اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے دیں۔ اب گرمی کا موسم تھا، بیگ پہلے تو شاپر میں بند تھے ٹماٹر، اس کے بعد بیگ میں رکھا ہوا تھا، ہوا بھی نہیں لگ رہی تھی ان کو، وہ دوسرے دن ہی گلنا شروع ہو گئے۔ بچوں نے کہا سر ہمیں یہ نکال کر پھینک دینے کی اجازت دیں، اب یہ قابل استعمال تو رہے نہیں، ان کی رنگینی اور خوبصورتی بھی جاتی رہی ہے، ان سے تو کچھ ہی دنوں کے بعد سمیل آنا شروع ہو جائے گی۔ استاد محترم نے کہا نو 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 نو، یہ میرا اجتماعی آرڈر، حکم ہے میرا کہ آپ نے میرے کہنے تک ان کو اپنے بیگ سے نہیں نکالنا۔ استاد محترم پھر چلے گئے۔ جب تیسرے دن تشریف لائے تو ہر بچے نے ناک پر ہاتھ رکھا ہوا، اپنا اپنا ہاتھ، اور آتے ہی شکایت کے انبار لگا دیے، رونا اور چیخنا شروع کر دیا، سر
پوری کلاس میں بدبو پھیلی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں بھی بدبو پھیلی ہوئی ہے، آپ ہم سے یہ کروا کیا رہے ہیں؟ ہماری کیا، اگر اسی کا نام تربیت ہے تو یہ تو نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ یہ تو ہمیں بیگ کھولنے تک کی اجازت نہیں مل رہی، اتنی ہمیں مہلت نہیں دے رہا یہ لفافہ، یہ شاپر، کہ ہم اپنی کتابیں نکالیں اس سے پہلے بدبو، انتہائی حد درجے کی بدبو ہمارا استقبال کرتی ہے اور ہمارے ناک کو جلا کر رکھ دیتی ہے، ساڑ دیتی ہے۔ استاد محترم نے کہا مزید اس کو 2 دن اپنے بیگ میں پڑا رہنے، اٹھ کر چلے گئے کلاس سے۔ مزید 2 دن کیا نکلنے تھے۔ 2 دن بعد یہ ہوا کہ استاد محترم جب کلاس میں آئے تو انہیں پتہ چلا کہ آدھی سے زیادہ کلاس بیمار ہو چکی ہے، وہ ایبسینٹ ہے، گھروں سے آئے ہی نہیں۔ اور وجہ پتہ کیا تھی؟ وہی ٹماٹر کا شاپر۔ استاد محترم نے جو بچے بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ یہ نکال کر باہر پھینک دیں، باہر جا کر سڑک پہ ڈسٹ بن میں پھینکیں، کوڑا دان میں پھینکیں۔ اور دوسرے طلباء کو بھی، جتنے یہاں پہ اسٹوڈنٹس اس کلاس میں ہیں، گھروں میں بیمار پڑے ہیں، ان سے بولیں اپنے اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے کر آئیں۔ وہ جی وہ تو لائے جو بیمار تھے، وہ شکایت کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی شکایت، بیماری کی شکایت کرنے کے لیے سارے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس آ گئے، والدین آ گئے، ماں باپ آ گئے، رشتہ دار اکٹھے ہو گئے۔ استاد محترم نے بڑے والے کلاس روم میں بیٹھنے کا انتظام کروایا، ان کی تواضع کی، ان کو ٹھنڈا پانی پیش کیا پیرنٹس کو۔ اب پیرنٹس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ٹیچر کو کھری کھری سنانا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا آپ نے ہمارے بچوں کو خطرناک اور موذی بیماریوں میں مبتلا کر دی ہے، آپ کی وجہ سے یہ کر کیا رہے ہیں، آپ ہمیں بھی کچھ بتائیں، یہ تو ہماری سمجھ میں آنے والی بات بھی نہیں ہے، بچے کیا سمجھیں گے۔ استاد محترم نے کہا اگر آپ توقف کریں، تھوڑا سا بریک پر پیر رکھیں، اگر آپ مجھے موقع دیں، اگر آپ مجھے بولنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے دیں تو میں اسے ایکسپلین کر سکتا ہوں اس سارے معاملات کو، اور اگر آپ کی بات سمجھ میں نہ آئے تو میں قصوروار ہوں، میں آپ کا مجرم ہوں۔ سارے پیرنٹس خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، اسٹوڈنٹس بھی بیٹھ گئے۔ اس نے کہا دیکھو بچوں، سب سے پہلے دن میں کلاس میں حاضر ہوا تھا تو میں نے آپ کے سامنے کیا کیا تھا، ایک خوبصورت وال پیپر وائٹ بورڈ پر چسپاں کر دیا تھا، میں نے پیسٹ کر دیا تھا اور آپ سے رائے مانگی تھی۔ اکثریت نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، وہ ایک چھوٹا سا داغ جو اس کے سینٹر میں ہے۔ بچوں، یہ ہماری وہ علت ہے، انسانوں کی وہ عادت ہے، انسانوں کی وہ خصلت ہے جو دوسروں میں ہزار خوبیاں ہونے کے باوجود جو ایک چھوٹی سی خامی ہوتی ہے، ہماری نظر اسی پہ کیوں پڑتی ہے؟ ہم اسے اگنور کر کے، اسے نظر انداز کر کے، اس سے پہلو تہی کر کے اس بندے کی، اس شخصیت کی ڈھیر ساری خوبصورتیوں اور اچھائیوں کو کیوں پسے پشت ڈال دیتے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگلے دن میں نے آپ کے سامنے پانی کا گلاس رکھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے، بلکہ سب نے یہی رائے دی کہ یہ آدھا خالی ہے، یہ اسے بھرا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ تو حاضرین کلاس، حاضرین جماعت، میرے پیارے طالب علموں اور ان کے اپنے پیرنٹس، والدین محترم کا میرے لیے قابل صد احترام ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچوں آپ کو، ہمیں، مجھے، ہم سب کو جو کچھ ڈھیر ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم ان کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان کو
یاد کر کر کے روتے ہیں، کڑتے ہیں، سڑتے ہیں، جلتے ہیں، جو ہمیں میسر نہیں ہے۔ یہ آدھا گلاس یہ بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو آدھا گلاس پانی ہونے کی خوشی ہونے کی بجائے آدھا گلاس خالی ہونے کی افسردگی زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ اپنی عادت بدل لیں، آپ میں بہت سارے مسائل آپ کے حل ہوں گے، آپ میں اپنے اندر بڑی خوبیاں اور بڑی اچھی خصلتیں پیدا ہو جائیں گی کہ آپ شکر اور صبر کرنے والے بن جائیں، اللہ کے اوپر توکل اور توقف کرنے والے، تکیہ کرنے والے بن جائیں، قناعت پسند بن جائیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو اللہ نے عطا کر رکھا ہے، اس کے لیے اس کے مشکور بن جائیں۔ اب انہوں نے کہا جس کام کی بات کی طرف آئیں، آپ نے یہ ٹماٹروں والی کیا حرکت کی ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کے بارے میں بھی ٹیچر نے کہا میں عرض کرتا ہوں، گزارش اتنی ہے کہ یہ جو ٹماٹر میں نے ان کے بیگ میں رکھوائے تھے نا بچوں، اس وقت تو یہ ایسے نہیں تھے، بڑے خوبصورت تھے، آپ نے بڑے شوق سے انہیں خریدا بھی، رکھا بھی، اپنے بیگ میں جگہ بھی دے دی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ سب نے خوش و خرم ہو کر ان کو اپنے پاس قبول کر لیا ذہنی طور پر۔ یہ وہ یادیں ہیں، یہ وہ یادداشتیں ہیں، میموریز ہیں، جو ہم دوسرے انسانوں، رشتہ داروں، قرابت داروں کے زیادتیوں کو لے کر کے جمع کر لیتے ہیں اپنے دل اور دماغ میں، ان کو جگہ دے دیتے ہیں اپنے شعور اور لا شعور میں، دماغ کے کمپیوٹر میں، دل کے خانے کسی کونے خدرے میں ان کو شوق سے رکھ لیتے ہیں، ان یادوں کو، ان بٹر میموریز کو، تلخ یادوں کو رکھ لیتے ہیں۔ کوئی کسی نے چھوٹی سے چھوٹی اگر غلطی بھی کر دی ہے تو بھی اسے بھول جانے کی بجائے، اسے معاف کر دینے کی بجائے، اس کو دماغ کے کمپیوٹر کے ایک خانے میں سیو کر کے رکھ لیتے ہیں بچوں۔ تو پھر یہی حال ہوتا ہے جو ٹماٹروں کا ہوا، فوری طور پر تو وہ کچھ نہیں کہتا ہے، ٹماٹروں نے آپ سے کوئی شکایت نہیں کی، آپ بھی ٹماٹروں سے خوش تھے، مطمئن تھے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ جیسے ٹماٹروں نے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار کرنا شروع کر دیا، یہ بٹر میموریز بھی یہی کام کرتی ہیں، آپ کی صحت کو، جسمانی صحت کو، روحانی صحت کو صرف متاثر نہیں کرتی، پرلے درجے کا، انتہا درجے کا نقصان پہنچاتی ہے، ان کو تہس نہس کر دیتی ہیں، انسانی دماغ اور صحت کو، صلاحیتوں کو زمین بوس کر دیتی ہیں، دفن کر کے رکھ دیتی ہیں، صرف اس لیے کہ ہم انہیں شروع میں ہی اکھاڑ پھینکنے کی بجائے اپنے دل و دماغ میں سجا لیتے ہیں، جگہ دے دیتے ہیں، اور پھر ان کو نکال پھینکنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی ہم مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں، محض اس لیے کہ ہم دوسروں کی کوتاہیوں کو نظر انداز یا معاف کر دینے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ یہ خوبی، یہ سوچ، یہ وصف ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں درس دیا ہے، اللہ خالق کائنات خود غفور الرحیم ہے، اور جو مخلوق خدا پر رحم کرتا، جو مخلوق خدا کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کی دینی دنیاوی حاجات پوری کر دیتا ہے، بدلے میں اس کی ہر جائز خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر
اس کو جسمانی اور روحانی صحت سے نواز دیتا ہے۔ صرف ایک کام کر لیں کہ معاف کر دینے کی عادت ڈال لیں، دوسروں کی خامیوں کو، دوسروں کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، چلو زیادتی کہہ لیں، زیادتیوں کو نظر انداز کر کے، بھلا کر کے ان کی طرف خلوص، محبت اور پیار کا ہاتھ بڑھا لینے سے آپ کی عزت و توقیر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ خالق کائنات کی نظر میں آپ کی منزل اور رتبہ پہلے سے بلند ہو جائے گا، اور بلند سے بلند تر اور بلند تر سے بلند ترین ہوتا جائے گا۔ آپ انسانیت کی معراج پہ جا کر رکیں گے، انسانیت کی معراج کے ممبر کے اوپر آپ پہنچ جائیں گے، بشرطے کہ آپ عفو و درگزر کا سبق سیکھ لیں، اس کی اہمیت کو سمجھ لیں اور اس کو اپنے اوپر لاگو کر لیں، اپنے اوپر فرض کر لیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے روزانہ کی طرح آج کا سوال آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے۔ یہ فرمائیں کہ میرے آقا، میرے مولا، سرور کونین، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، تاجدار ختم نبوت، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد کس سن میں اور کس مہینے میں، کس سال میں رکھی تھی؟ جی ناظرین، اسلامی سوال ہے جو ہر مسلمان کو، مومن کو پتہ ہونا چاہیے اس کا جواب۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جی، اور سن ہجری کا پہلا سال، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پہلے سال میں ہی ربیع الاول کے مہینے میں میرے آقا نے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھ دیا، اس کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ امید ہے آج کے سوال نے اور جواب نے آپ کی معلومات میں خوشگوار اضافہ کیا ہوگا۔ جی ناظرین، تو بڑھتے ہیں آج کے تیسرے آخری مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے آج کا شعر۔ آج کا شعر بڑا مزے کا ہے جی۔ ہمارے شہر میں آؤ یہاں برسات رہتی ہے، ہمارے شہر میں آؤ یہاں برسات رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہیں، کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھا کریں۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔